اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات کرو جو پروٹیکٹیو کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے جس سے کوئی بندہ کسی بھی چیز کے اندر کوئی دوسرے معنی نہ نکالے. کل میں پڑھ رہا تھا قرآن شریف تو ایک آیت میرے سامنے آئی. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اور قرآن شریف اتنا بڑا ایک خزانہ ہے جس میں جب آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز ایک ایسی آیت آتی ہے, کوئی ایسی بات آتی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوتی. جبکہ میں نے تفسیر پڑھی بھی ہے, لوگوں سے سنی بھی ہے, پڑھائی بھی ہے الحمدللہ, اور خود بھی ترجمے بھی پڑھے, سب کچھ ہے, لیکن اس آیت کا ترجمہ, اس آیت کی صحیح تفسیر اور ترجمہ مجھے نہیں پتا. تو مجھے کل اس کی تفسیر اور ترجمہ پتہ لگا, اور وہ جو ڈاکٹر نعمان ان کی تفسیر سے میں نے وہ کیا. یہ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر بھی دی ہوئی تھی لیکن بہت تھوڑی سی تھی, اس میں بات کلیئر نہیں ہو رہی تھی. ڈاکٹر اسرار کا ترجمہ جو تفسیر ہے وہ بہت ڈائریکٹ ہے اور بہت اچھی تفسیر اس بندے نے کی ہے. وہ جو نعمان کر کے بندہ انگلش میں کرتا ہے, وہ تفسیر بہت زبردست تفسیر ہوتی ہے ماشاء اللہ. اچھا, سورہ احزاب جو ہے وہ گھریلو زندگی کے اوپر آیت ہے کہ جو گھریلو زندگی ہے میاں بیوی کے رشتوں کے اوپر. اور جو میاں بیوی کے رشتے ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ میاں بیوی کے رشتے ایک یونٹ ہوتا ہے. اگر میاں بیوی کا رشتہ ٹھیک ہوگا, پوری فیملی ہے وہ ٹھیک ہوگی. اگر وہ فیملی کا یونٹ ٹھیک ہوگا تو محلے کے اندر جو لوگ رہتے ہوں گے, خاندان رہتے ہوں گے, ایک زبان کے لوگ ہوں گے, ان کی تہذیب, ان کا کردار, ان کے معاملات, ان کے ساری چیزیں بہتر رہیں گی, اخلاقیات ساری چیزیں اپنی جگہ کنٹرول رہیں گی. اور اگر وہ خاندان صحیح رہیں گے تو اس علاقے کے لوگ ٹھیک رہیں گے, اور اس علاقے کے لوگ ٹھیک رہیں گے تو پھر شہر کے لوگ ٹھیک رہیں گے, اور شہر کے لوگ ٹھیک رہیں گے تو پھر پورا ملک ٹھیک ہوگا. آج جو ہم بات کرتے ہیں کہ ملک ہمارا تباہ برباد ہو رہا ہے, بنیادی طور پہ شروعات اس کی ہوتی ہی کہاں سے ہے؟ میاں بیوی کے رشتے سے. اسی لیے شیطان نے, جب وہ آپ نے سنا ہوگا بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ جب تخت لگا اور اس نے جا کے بولا کہ جی کس کو تباہ کرنا ہے, تو بولا کہ جی میں نے, کسی نے بولا جی میں نے زنا کروایا, کسی نے بولا جی میں نے قتل کروا دیا, کسی نے بولا جی میں نے تو میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے. ہیڈ آف دا شیطان تھا, وہ بڑا خوش ہوا, تو بولا جی بڑا اچھا. اللہ پاک نے قرآن شریف میں ہر چیز کا حل دیا. مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے قرآن شریف کو کوئی پڑھائی نہیں, ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کری. تو یہ جو قرآن شریف کی صورت ہے, سورۃ الاحزاب, یہ خاندانی مسئلے مسائل پہ, اور انشاءاللہ میں اس کو اور بھی تفصیل سے پڑھوں گا اس کی تفسیر کے ساتھ. لیکن یہ آیت مجھے اسٹرک ہوئی تھی تو میں نے اس کا ترجمہ اور تفسیر نکال کے دیکھا, اور یہ بہت مشہور آیت ہے اور میں نے سینکڑوں دفعہ پڑھی ہے. مزے کی بات یہ, لیکن مجھے کبھی بھی تفسیر اس طریقے سے کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ نہیں پتا. آیت یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بہت مشہور زمانہ آیت ہے, ہر بندے کے منہ سے آپ سن لیں گے, اس کو تھوڑی بہت بھی علم ہوگا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور ایسی بات کرو جو کہ سیدھی سی بات ہو یا کھری بات ہو. اب یہ اس کا ایک ظاہری ترجمہ ہے, لیکن ظاہری جو عربی کو سمجھتے ہیں اور تفاسیر کرتے ہیں وہ اس کی گہرائی کے اندر بات کو سمجھتے ہیں ذائقہ و سباق کے ساتھ. اس میں اللہ تعالیٰ کہنے کا مطلب یہ ہے. بہت سارے لوگ اس میں غلط معنی یہ لیتے ہیں کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو, مطلب ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور سیدھی بات کرو مطلب کھری کھری بات کر دیا, اسٹریٹ فارورڈ. یہ اسٹریٹ فارورڈ ٹاک اس سے مراد نہیں ہے. حدیث کا مطلب ہوتا ہے دیوار کو, یہ کسی کے گرد پروٹیکشن آپ لگا لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات کرو جو پروٹیکٹیو کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے جس سے کوئی بندہ کسی بھی چیز کے اندر کوئی دوسرے معنی نہ نکالے. پھر انہوں نے بڑی اچھی تفسیر بات بتائی کہ اکثر خواتین کا بھی اور مردوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. خواتین کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ یوں کہہ رہے ہوں گے, مرد کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ یوں کہہ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے مس کمیونیکیشن, اور یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم قرآن کو فالو نہیں کر رہے. پروٹیکٹیو کمیونیکیشن اگر آپ کریں گے, پروٹیکٹیو کمیونیکیشن میں ہوتا ہے کہ آپ کوانٹیفائی کریں گے ایگزیکٹلی آپ کی کیا وانٹس ہیں اور کیا نیڈس ہیں. سیدھی بات کریں, اس کے اندر دوسرا کوئی تیسرا معنی نہ ہو. اگر آپ فار ایگزامپل تو آپ کو ناشتہ چاہیے اپنی بیوی سے, تو آپ اس کو بولیں گے کہ بھائی مجھے ناشتہ چاہیے اور ناشتے میں مجھے یہ چاہیے. اب کیا ہوتا ہے, کیا کھائیں گے کھلا دو, کیا ناشتہ کریں گے کرا دو. اب اگلی بندی جو ہے نا وہ کنفیوز ہوئی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل پوچھا بھائی میں کام پہ چلی جاؤں یا میں یہاں جاب کر لوں, تو آپ اس کو بول رہے ہیں, آپ کو جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ خاموش ہیں یا آپ زمانے بات کر رہے ہیں, دیکھ لو تمہاری مرضی ہے. یہ باتیں اللہ پاک نے قرآن شریف میں آیت اور منع فرمایا ہے کہ آپ سیدھی بات, اپنی جو دل کی بات ہے اس کو بتائیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے اگر کام پہ جانا ہے تو تم جاؤ, یہ میری ریکوائرمنٹ ہے تم سے. تم باہر جا رہی ہو تو میں تمہیں اتنی دیر کی اجازت دے رہا ہوں. میں تو سوچا تھا کہ تم آ جاؤ گی جلدی, یا بیوی کہہ رہی ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ جلدی آ جائیں گے, یا آپ تو نہیں آئے, میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, دوسرا بندہ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے, اور آپ کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سیدھی بات کرو. سیدھی بات سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جہل نہ ہو, اس کے اندر کسی بات میں کوئی اس کے دو معنی نہ نکلتے ہوں, بلکہ اس بات کا اسٹینڈرڈ اسپیسیفک مطلب ہو. ایون بچوں کے ساتھ بھی ہمیں اسی طرح بات کرنی چاہیے. گھر کے اندر بھی جو رشتوں میں
مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی نیڈز اینڈ وانٹس ایگزیکٹلی نہیں بتاتے. بھائی تمہیں تو گیس کرنا بڑا مشکل ہے. شوہروں کی اکثر یہی پرابلم ہوتی ہے, کہتے ہیں جی بیویوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. بیویوں کی, جبکہ عورتوں کی ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ اچھی ہوتی ہے. عورتیں زیادہ دوسروں کے احساس اور جذبات کو سمجھ لیتی ہیں. مرد تو بالکل ہی ٹھس ہوتے ہیں سامنے, وہ جذبات احساسات نہیں سمجھ سکتے عورتوں کی طرح. عورتوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ مرد چاہ رہے تھے جس طرح بہیو کرے اس طرح بہیو نہیں کر رہا. اگر آپ کوئی سرٹن چیز چاہ رہی ہیں آپ اس کو بتائیں ایگزیکٹلی, میں آپ سے یہ چاہ رہی ہوں, کھانے میں آپ سے یہ چاہ رہی ہوں, وقت میں آپ کا یہ چاہ رہی ہوں, باہر گھومنا میں یہ چاہ رہی ہوں, ایگزیکٹ کوانٹیفائڈ بات ہو. اسی طرح مرد بھی اکثر ہمارے یہاں زو معنی بات کرتے ہیں مجھ سے, میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں زو معنی بات نہ کروں بلکہ اس بات کے اندر کیا ہو, اسپیسیفک بات ہو, سیدھی سیدھی بات ہو. بھائی یہ ہے باہر جانا ہے, ہم نے یہاں جانا ہے اور اتنی دیر میں نے واپس آنا ہے, میں نے مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز, اور اگر نہیں کرنا کوئی کام تو بجائے اس کے کہ اس کو ٹالیں نہیں, اس کو منع کر دیں, بولے میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں یہ کام نہیں کر سکتا, کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی, میں یہ نہیں کروں گا, تاکہ اگلے بندے کے ذہن میں بات نہ ہو. اللہ تعالیٰ کیا اس پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایسا کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا. یصلح لکم اعمالکم, میں تمہارے اعمال کو سنوار دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا, اور تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دوں گا. مراد یہ ہے کہ پھر تمہارے ساری زندگی بہتری گزرے گی, تمہارے معاملات اچھے طریقے سے ہوں گے, اور تمہارے گناہوں کو کیا کروں گا, بخش دوں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا اس کی کیا ہے, زبردست کامیابی. اللہ تعالیٰ نے ایک لائن کے اندر آپ کو کامیابی کا نسخہ بتا دیا, جو گھر کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے, جو باہر آفیسز میں بھی استعمال ہوتا ہے. آفیسز کے اندر بھی جو بیسک کمیونیکیشن کا فیلئر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. باس کہتی ہے میں تو یہ سمجھ رہی تھی, میں تو آپ نے تو مجھے جملہ کہا تھا. آپ نے ایگزیکٹ بات بتانی ہے اگلے بندے, جی میں کل نہیں آؤں گی, اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک میری اویلیبلٹی نہیں ہے, میں ہفتے میں 2 دن کام کروں گی, یہ بات ہے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس بات کو سمجھ لیں. آپ نے پروٹیکٹیو کمیونیکیشن کرنی ہے. پروٹیکٹیو کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دونوں طرف رسیوں کے کونوں کو کیا کرنا ہے, گٹا سے باندھنا ہے, تاکہ ادھر ادھر فال نہ ہو, اس کے اندر یہ گیس ورک کوئی نہ ہو, اس میں بعد میں سیدھی سیدھی بات ہو, صاف صاف. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ صاف صاف بات کرے گا اس کے لیے میں اس کے اعمال کو ٹھیک کر دوں گا, اس کے اعمال کو سنوار دوں گا, اس کے فائدے کے لیے, تمہارے اپنے فائدے کے لیے تمہارے معاملات سنور جائیں گے. مطلب تمہاری تمہارے بزنس کے اندر ایشوز نہیں آئیں گے, تمہارے گھروں کے اندر ایشوز نہیں آئیں گے, تمہارے آپس تعلقات خراب نہیں ہوں گے بلکہ اچھے ہوں گے, اور تمہارے گناہوں کو کیا کر دوں گا, بخش دوں گا. اتنا بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ اس صرف پروٹیکٹیو کمیونیکیشن کے اوپر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے تو اس کے لیے زبردست کامیابی. تو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ کار ایک آیت کے اندر, انتہائی جامع آیت ہے, اور مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. مجھے کل بڑی حیرانی ہوئی جب میں نے دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ پروٹیکٹیو ہو, جس کے اندر ادھر ادھر معنی نہ نکلتے ہوں بلکہ سیدھی سیدھی بات ہو, صاف ستھری بات ہو, کلیئر انڈیکیٹو آبجیکٹیو کے ساتھ ہم بات کریں, اپنے کاموں کے اندر بھی, اپنے کاروبار میں بھی, اپنے بیوی کے ساتھ بھی, اپنے بچوں کے ساتھ بھی, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی. کسی کے ذہن میں آپ کی گفتگو سے یہ معنی نہ نکلے کہ اچھا یار اس کا تو یہ معنی بھی نکلتا, اس کا تو یہ معنی بھی نکلتا, اور اگلا بندہ اس میں کنفیوز ہو. ایسی گفتگو کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.